رات کا سناٹا پھیل چکا تھا، شہر شہر سو رہا تھا، گلیاں خاموش تھیں اور بس کہیں کہیں کوئی چراغ جل رہا تھا۔ لیکن ایک گھر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ حضرت حسن بصری تھے، وہ بزرگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رات کو سویا نہیں کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ آرام کیوں نہیں کرتے، رات کو بہت کم سوتے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر بولے کہ جب میرا رب مجھ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے مجھ سے مدد مانگنے والا، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، تو میں کیسے سو سکتا ہوں ان گھڑیوں میں جب اللہ مجھے پکار رہا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر نفل نماز پڑھا کرو، امید ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرما دے گا۔ تو یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہر اس بندے کے لیے پیغام ہے جو رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے پچھلے پہر نماز تہجد کے لیے جاگے اور وضو کیا، پھر مصلی بچھایا، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگنے کے لیے جب بیٹھے تو اتنا روئے کہ آپ کی بیوی حضرت فاطمہ جو ہے وہ جاگ گئیں اور پوچھا کہ میرے سر کے تاج کیا معاملہ ہو گیا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیا کوئی پریشانی واقع ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے فاطمہ، جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے میری ساری خطائیں نظر آنے لگتی ہیں اور ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس قدر عبادت کیا کرتے تھے اور دن کو اس انداز میں انہوں نے حکومت کی کہ لوگوں کو دور خلافت یاد آ گیا، اس قدر عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ جو تہجد ہے یہ صرف ایک نفل نماز نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کا رازدارانہ لمحہ ہوتا ہے۔ دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن رب اپنے خاص بندوں کو پکارتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے پکار ہوتی ہے، کون ہے مجھ سے مدد مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ پھر جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دن میں ہم مصروف رہتے ہیں اپنے معاملات زندگی میں، لیکن رات وہ لمحہ ہے جب اللہ خود اپنے بندے کو پکارتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، جس لمحے اللہ پکار رہا ہوتا ہے کہ کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں بخش دوں، کون ہے مجھ سے مدد مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، جب اس لمحے اللہ پکار رہا ہوتا ہے، جو بندہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی بستروں کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک اللہ والے نے فرمایا تھا جو بندہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دن میں اس بندے کے چہرے کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اور آپ اتنا قیام فرمایا کرتے تھے، اتنا قیام فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اکثر سوج جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز تہجد کو اپنے لیے فرض سمجھ لیا تھا۔ حضور بہت زیادہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ پر بڑے احسان کیے ہیں، آپ تو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تو نے مجھ پر جو باتیں کہی ہیں، اتنے اللہ کے مجھ پر احسان ہیں، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات تھے، لیکن حضور علیہ السلام خود جو ہے وہ نماز تہجد کے لیے جاگا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، آج کل یہ جو سردی کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، تو ان راتوں میں تو جاگنا بھی آسان ہوتا ہے، تو نماز تہجد کے لیے جاگیں، 2 رکعت جو ہے وہ 4 رکعت 6 رکعت جتنی پڑھ سکتے ہو جو ہے وہ نماز تہجد پڑھو۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب دعائیں رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ خود پکار رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا۔ دن میں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، لیکن اللہ کے محبوب اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگ جاگ کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔